آدمی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بینما رجل، وہ نکلا اپنے گھر سے، یمشی چلے چلا جا رہا تھا، فاشتد علیہ العطش، اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا. اب دیکھیے میں نے بتانا شروع کیا، سمجھیے گا. ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا، چاہ رہا ہے، جنگل سے گزر رہا ہے، اور پیاس اس کو اتنی لگ رہی ہے کہ پیاس سمجھتے ہیں نا، پانی کی طلب، پیاس اتنی اس کو لگ رہی ہے کہ پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر نکلی، تڑپ رہا ہے، پانی کی ڈھونڈ رہا ہے کہیں مل جائے. اس کی نظر ایک کنویں پہ پڑی. کہیں یہ کنواں تھا اس زمانے میں. اس کنویں کو دیکھتا ہے تو کنویں چھوٹے چھوٹے ہوتے. اب ہمارے یو پی میں آ جاؤ تو بہت گہرا پانی، بہت اندر، بہت کھودنا پڑتا ہے. اور آپ کے بہار میں کہیں کٹیہار سائڈ میں، پورنیہ سائڈ میں چلے جاؤ تو 500 فٹ کی اندر ہی پانی نکل آتا ہے. تو اس زمانے میں کنویں زیادہ گہرے نہیں ہوتے تھے، پانی جلدی نکل آتا تھا. تو وہ کنویں کو دیکھتا ہے، دیکھا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اتر جائیں گے. فَنَزَلَ بِئْرًا، عربی کے الفاظ، وہ کنویں میں اترا. فَشَرِبَ مِنْهَا، پانی پی لیا. ثُمَّ خَرَجَ، پھر کنویں سے باہر آیا. اور جب کنویں سے باہر آیا تو اس نے کتے کو دیکھ لیا. اب کتا تو آپ دیکھتے ہو کتنے لوگ تو گاڑی کی سپیڈ کم نہیں کرتے، کتے پہ چڑھ جائے تو چڑھ جائے، مرتا ہے تو مر جائے. میرے بھائیوں، کتوں کو تو بھاگنے کی عادت ہے، آپ تو کم سے کم کتوں کے مرنے پر خوشی مت جتائیے. اس آدمی نے کتے کو دیکھا، وہ زمین پر بیٹھا ہوا ہے، یلحف، عربی کے الفاظ، زبان باہر نکالے ہوئے ہانپ رہا ہے. ایسے کرتے کتوں کو دیکھو گے زبان باہر نکال کے ہانپتے، تو وہ زبان باہر نکالے ہوئے ہانپ رہا ہے. وَيَأْكُلُ سَرَى مِنَ الْعَطَشِ، عربی کے شبد دیکھیے. زمین پر گیلی مٹی دیکھتا ہے، گیلی مٹی، بھیگی ہوئی مٹی دیکھتا ہے، اسی پر زبان لگانے لگتا ہے. یعنی پانی کو ڈھونڈ رہا ہے، اس مٹی میں سے پانی مل جائے. گیلی زمین کو چاٹ رہا ہے کہ پانی مل جائے. اس آدمی نے اس کتے کو دیکھا جو زبان زمین پر لگا رہا ہے پانی کی تلاش میں. کہنے لگا جو پیاس مجھے لگی تھی اس کو بھی لگی ہے، جو میرا حال تھا اس کا حال ہے، جو میری کنڈیشن تھی وہ اس کی ہے، جو میری اوپر گزر چکی ہے وہ اس کے اوپر بھی گزر رہی ہے. اس کتے کو بھی پانی پلانا چاہیے، لیکن برتن نہیں ہے، پانی کہاں سے لے. تو چمڑے کے موزے چلتے تھے اس زمانے میں، چمڑے کے موزے آج بھی پہنتے ہیں لوگ. ابھی ہم لوگ خود ہی پہنیں گے، یہ دسمبر کا مہینہ جو شروع ہو جائے گا چمڑے کا موزہ پہننا شروع کرتے ہیں. تو اس زمانے میں یہاں تک کا موزہ چلتا تھا، یہاں تک کا چمڑے کا. تو چمڑے کا موزہ وہ پہنے ہوئے تھا، وہ چمڑے کا موزہ لے کر اتارتا ہے اور کنویں میں پھر دوبارہ اترتا ہے. فَمَلَأَ خُفَّهُ، عربی شبد، اس نے پورا کا پورا چمڑے کا موزہ پانی سے بھر لیا. اور چمڑے کا موزہ پانی سے بھرنے کے بعد وہ ثم رقیا، چڑھ گیا. اب چڑھا کیسے؟ ایک ہاتھ میں موزہ ہے اور ایک ہاتھ میں پانی بھرا ہوا ہے. اب کنویں میں اتر تو گیا، چڑھے کیسے؟ چڑھے کیسے؟ اللہ کے نبی فرماتے ثم امسکہ بفیہ، اس نے چمڑے کے اس موزے کو جو پانی سے بھرا تھا اس نے اپنے منہ میں رکھ کے دانتوں سے دبا لیا. کیسے لگے؟ کیسے پکڑ لیا؟ اب دونوں ہاتھ خالی ہو گئے، چمڑے کا موزہ پانی سے بھرا ہوا منہ سے دبا لیا، دونوں ہاتھ خالی. تو مرق یا پھر چڑھ گیا. چڑھنے کے بعد باہر آ گیا، اور جب باہر آیا تو وہ کتے کے پاس گیا اور چمڑے کے موزے کو اونڈیل کر کتے کو پانی پلانے لگا. جب کتا پانی پی چکا اور پانی پی کر اس کی پیاس بجھ گئی، وہ چلا گیا. فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ وغفر له، شکر اللہ له، اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی. یعنی یہ کتے کو پانی پلا دینے والی یہ ادا اتنی پسند آئی، اس کی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کے
गुनाह नहीं देखे, पाप नहीं देखे कि तुमने दुनिया में क्या किया, तुमने मेरी एक मखलूक पर इतनी कृपा कर दी, इतना रहम कर दिया है। गफर लहू, उसको बख्श दिया, जा मरने के बाद तू जन्नत में जाएगा। तूने कुत्ते को पानी पिलाकर उसकी प्यास बुझा दी। गौर करो, जो इस्लाम कुत्ते को पानी पिलाने वाले को ये अजर देता हो, ये सवाब हो, ये पुण्य देता हो, वो इंसानों के साथ, गरीबों के साथ, यतीमों के साथ, बेवाओं के साथ, मोहताजों के साथ, मांगने वालों के साथ और गरीबों के साथ अच्छा सलूक करने वाले को कितना बड़ा इनाम देगा। दुनिया में मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं है, इसलिए कि इस्लाम ने ही इंसानियत के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। आप रोजे से हैं,